ابراہیم محبت سے جویریہ کے ہاتھ میں پیش قیمت انگوٹھی پہنا رہا تھا۔ جویریہ محبت سے اس انگوٹھی کو دیکھ رہی تھی۔ بہت پیاری ہے، تم سے کم۔ وہ شرما کر نظر جھکا گئی۔ وہ آہستگی سے جویریہ کے بالکل پاس آ گیا۔ جویریہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ نظریں چکائے بیٹھی تھی۔ جویریہ، وہ بھاری آواز میں جویریہ کو پکار گیا۔ جی۔ وہ آنے والے لمحوں میں گھبرا رہی تھی۔ وہ محبت سے اس کی پیشانی چوم گیا۔ جویریہ نے کپکپاتے ہوئے ہاتھوں سے اس کا کالر پکڑا تھا۔ اب وہ آہستہ آہستہ اس کی دونوں آنکھوں کو چوم رہا تھا۔ ابراہیم پلیز۔ اب ابراہیم محبت سے اس کے آرز کو چوم رہا تھا جو دہک کر انار ہو رہے تھے۔ اب وہ محبت سے جویریہ کے لپسٹک سے لگے ہونٹوں پر جھکا اور وہاں اپنی شدت برسانے لگا۔ جویریہ محبت سے اس کی گردن پر ہاتھ باندھتے اس کے لبوں سے اپنے لبوں کو جوڑے اس کی شدت میں اس کا ساتھ دینے لگی۔ دونوں کی آنکھیں آنے والے وقتوں کا سوچ کر خمار سے بند تھیں۔ وہ دونوں پوری شدت سے ایک دوسرے کے لبوں پر جھکے ایک دوسرے کے سانسوں سے کھیل رہے تھے۔ کافی دیر بعد ایک دوسرے کی سانسیں گھونٹ کر جب ابراہیم کو احساس ہوا کہ اب جویریہ کی سانسیں بند ہو رہی ہیں تو وہ سرخ آنکھوں سے دور ہوا تھا۔ جویریہ گہرے گہرے سانس لیتی خود کو نارمل کرنے لگی۔ اپنی کارکردگی پر جویریہ کا چہرہ تپ کر سرخ ہو رہا تھا۔ ابراہیم اسے شرماتے دیکھ کر قہقہہ لگا کر ہنس دیا۔ اتنا شرمانے کی کیا ضرورت ہے؟ جویریہ تمہارا شوہر ہو، میرے ساتھ کر سکتی ہو یہ سب، اس میں اتنی شرمانے والی کیا بات ہے؟ اس کے اس طرح کہنے پر جویریہ اور شرم سے دھوری ہوتی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے بہت نرمی سے جویریہ کی جویلری اتارنے لگا۔ جویریہ شرم سے سرخ ہوتی نظریں چکائے بیٹھی تھی۔ تمام جویلری اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے جویریہ کو نرمی سے لٹا گیا تھا۔ خود اس کے اوپر آتے ہوئے شدت سے جویریہ کے لبوں پر جھکا تھا۔ اس کے لبوں کو اپنی لبوں میں دباتے ان پر اپنی شدت دکھانے لگا۔ جویریہ بھی آنکھیں بند کرے اس کی شدت میں اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ کافی دیر وہ دونوں شدت سے ایک دوسرے کے لبوں سے لپٹے رہے تھے۔ ابراہیم پیچھے ہوتے اب خماری بھری نظروں سے جویریہ کے لبوں کو دیکھ رہا تھا جن کی سرخی کو مکمل چرا چکا تھا۔ جویریہ بھی شرمائی گھبرائی نظروں سے ابراہیم کو تک رہی تھی۔ اب وہ آہستہ آہستہ اپنی شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا۔ جویریہ کا دل دھڑک دھڑک کر قیامت کر رہا تھا۔ شرٹ اور سینڈلز اتار کر زمین پر پھینکتے وہ اس کی گردن پر پانکھوں کی طرح اپنے لب رکھنے لگا۔ 15 سال بعد اس کی محبت اسے ملی تھی، اس کی ہو کر ملی تھی۔ اتنی شدت دکھانا تو بنتا تھا۔ وہ اب آہستہ سے اس کی گردن پر اپنے لب دانت کاٹنے لگا۔ اب گردن پر محبت سے لب رکھتے وہ پیچھے ہوا تھا۔ گردن پر اپنی شدت کے نشان دیکھتے ابراہیم کی آنکھیں اور خمار آلود ہوئی تھیں۔ پاگل کر دو گی جویریہ مجھے، تم اتنی پیاری ہو، تم اتنا پیارا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب تمہارا پیارا ہونا تمہارے لیے ہی مشکل لے کر آئے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے جویریہ کو آنکھ مار گیا۔ جویریہ شرم سے دوہری ہوتی تکیہ اپنے منہ پر رکھ گئی۔ 15 سال تڑپایا ہے تم نے جویریہ مجھے، اب تھوڑا تمہیں بھی تڑپنا ہوگا۔ وہ مایہ خیز انداز میں جویریہ کو آنکھ مار گیا۔ رخسانہ بیگم لاؤنج میں بیٹھی جھولا جھول رہی تھی۔ وہ گہری سوچ میں غرق تھی۔ عید میں چند ہی دن باقی تھے لیکن ابراہیم خود سمجھنے کو راضی ہی نہیں ہوتا تھا۔ نہ جانے ایسا وہ کیوں تھا۔ ان کی نظریں داخلی دروازے پر ہی گڑی تھیں جہاں سے ابھی تھوڑی دیر پہلے ابراہیم نکل کر گیا تھا۔ یعنی تھوڑی دیر پہلے ہوئی تھی ابراہیم سے اپنی بحث یاد آئی تھی۔ میں کچھ نہیں جانتی ابراہیم، اس چھوٹی عید پر مجھے تمہاری دلہن چاہیے۔ میری عید تبھی ہوگی جب میری بہو اس گھر میں ہوگی۔ اب سے تم میری ضد سمجھ لو یا میرا حکم، یا پھر میری خواہش یہ تم پر ہے کہ تم اسے جو بھی سمجھو، لیکن مجھے بہو چاہیے۔ وہ کہتے کہتے پھپک پھپک کر رو دیتی۔ غضب خدا کا، ارے آنکھوں میں موتیا اتر آئے، دکھتا نہیں ہے کچھ مجھے صحیح سے، گھٹنوں بھی کام کرنا چھوڑ دیا۔ وہ اپنے پیر سے اشارے سے دکھاتے ہوئے بولی، عمر بڑھ لگا کر جیسے اڑتے جا رہے ہیں، مگر مجال ہے جو بہو دیکھنا نصیب ہوئی ہو۔ ابراہیم تو میرا سب سے فرمانبردار بیٹا ہے، ماں کی بات اب تو مان لے۔ ماں کی کھا کے تجھے ماننا پڑے گا شادی کے لیے، اور اگر نہیں مانا تو یقین کر میں تجھ سے پھر بات نہیں کروں گی۔ تو لاکھ میرا فرمانبردار بیٹا سہی، مجھے پیارا سہی، مجھے عزیز سہی، مگر اب میں تب تک تجھ سے بات نہیں کروں گی، تب تک تجھ سے ناراض رہوں گی جب تک تو شادی کے لیے ہاں نہیں کرے گا۔ اپنے کئی الفاظ رخسانہ بیگم کو ایک بار پھر سے یاد آئے تھے۔
ایک کی اس بات پہ ابراہیم کی آنکھوں میں اضطراب پیدا ہوا تھا۔ آخر ایسا بھی کیا ہوا تھا جو ان کا بیٹا شادی کے لیے راضی ہی نہیں ہوتا تھا؟ لیکن چاہے جو بھی ہو جائے، اب میں ابراہیم کی شادی کروا کر ہی دم لوں گی۔ وہ حتمی فیصلہ کرتے ہوئے دوبارہ جھولا چھوڑنے لگی تھی۔ ابراہیم بے وجہ سڑکوں پر گاڑی دوڑانے لگا۔ آج وہ آفس سے کافی جلدی نکل آیا تھا۔ کسی چیز میں دل ہی نہیں لگ رہا تھا۔ طبیعت عجیب سی بیزار اور بوجھل سی ہو رہی تھی۔ 15 برس کا طویل عرصہ گزر چکا تھا، لیکن آج بھی نہ جانے کیوں ابراہیم کو لگتا تھا کہ وہ ابھی کی بات ہے، مگر خود پہ چڑھایا بے حسی اور بے نیازی کا خول چٹخ رہا تھا۔ اسے بری طرح مجبور کر رہا تھا کہ وہ جائے، اس کی خیر خبر تو لے۔ چلو ایک بار چلو، اس کی خبر تو لو، نہ جانے کس حال میں کہاں پر ہے، وقت نہ جانے اس پر کیا کیا تبدیل کیا ہوگا۔ کیا وہ بھی آج تک اس تھوڑے سے عرصے کی محبت پر قید ہے یا پھر وہ آزاد ہو گئی ہے؟ اس نے گھر جانے کا ارادہ ترک کیا، وہ کیوں مانتا بھلا دل کی؟ یہ تھا ہی کیا، 15 سال پہلے دل کی ہی تو مانی تھی، پر کیا ملا تھا اسے؟ ذلت اس کے وقار کی، اس کی عزت نفس کی دھجیاں اڑا گئی تھی۔ نہ جانے کتنا وقت وہ اسے مقدمے میں الجھا رہا کہ واقعی میں بد کردار تھا، کیا محبت واقعی میں اس کے لیے جرم ثابت ہوئی تھی؟ اس پر گھٹیا ہونے کا الزام لگا تھا۔ پرانی باتوں کو یاد کرتے ابراہیم کی آنکھیں شدت سے بھیگی تھیں۔ دل کی نرم زمین پر پھوٹتے سچے جذبوں کو چند تلخ باتوں نے جیسے آگ لگا دی تھی۔ گزرے وقت نے دل میں جلی آگ تو بجھا دی تھی، مگر وہ جذبے آج بھی کہیں اس کے اندر سلگ رہے تھے۔ آج بے اختیاری اس نے دل کی بات سنتے ہوئے تمام مزاحمتی اختیار پھینک دیے تھے۔ وہ سب کچھ بھلائے اس راہ کی طرف گامزن تھا۔ 15 سال بعد لوٹا تھا وہ ان راہوں کی طرف، وہی کچی پکی سڑکیں، وہی بڑی بڑی گلیاں، سب کچھ تو وہی تھا، مگر تبدیلیاں آ چکی تھیں۔ وہ گھر بھی اس جگہ تھا، مگر کچھ تبدیلی لیے ہوئے اس نے درزیدہ نظروں سے اس گھر کی طرف دیکھا۔ ابراہیم نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ نہ تو اس کے دل میں کوئی فتور تھا اور نہ ہی اس کی سوچ میں کوئی کھوٹ، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں اس گھر کی طرف اٹھتے اس کے قدم کپکپا رہے تھے۔ دیوار پر لگی پتھر کی تختی پر مکینو کا نام بدلا ہوا تھا۔ اسی وقت ایک بزرگ عورت اس کے پاس آ کر رکی تھی۔ بیٹا، کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ جی یہاں مراد صاحب کی فیملی رہتی تھی نا؟ ہاں بیٹا، رہتے تو تھے، مگر آج سے 10 سال پہلے وہ یہاں سے چلے گئے تھے، تبھی گھر میرے بچوں نے خرید لیا تھا۔ کیا تم کی کوئی جاننے والے ہو؟ جی میں دراصل ان کے دور کا رشتہ دار ہوں۔ آپ کو علم ہے کہ وہ لوگ کہاں شفٹ ہوئے ہیں؟ اس نے کمزور سی آواز میں پوچھا۔ نہیں، ہمیں تو نہیں معلوم۔ بوڑھی اماں نے نفی میں سر ہلایا۔ ابراہیم کو مزید سوال بیکار لگا۔ بہت شکریہ بڑی اماں، اب میں چلتا ہوں۔ ابراہیم نے زبردستی مسکراتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا اور پلٹ گیا۔ وہ بوڑھی اماں چند ثانیے سے دیکھتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ واپسی کا سفر نہایت تکلیف دہ تھا۔ کیا وہ اسے اب کبھی نہیں دیکھ سکتا تھا؟ یہ سوچ کر اس کا معصوم دل جسے اندر ہی اندر سکڑ رہا تھا۔ ابراہیم گاڑی کو کار پورچ پہ کھڑی کرتے اندرونی حصے کی طرف بڑھا تھا۔ کندھے جھکے ہوئے تھے، چہرے پر جیسے صدیوں کی تھکان تھی۔ رخسانہ بیگم سامنے جائے نماز بچھائی عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد اب تسبیح پڑھ رہی تھی۔ السلام علیکم امی۔ اس نے عادتاً مسکراتے ہوئے رخسانہ بیگم کو سلام کیا تھا۔ جواب نہ پا کر اس کے دل پر جیسے کھوسا پڑا تھا۔ اس کی ماں جو ہمیشہ مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کرتی تھی، گزشتہ 15 دنوں سے جیسے وہ اسے بھول ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس سے بات کرنا تو دور کی بات، وہ اس کے سلام کا جواب بھی نہ دیتی تھی، نہ ہی گھر سے جانے پر اسے خدا حافظ کہتی تھی، مگر دل ہی دل میں وہ اس پر آیتیں پڑھ کر پھونک دیتی تھی، اور ابراہیم کی برداشت اب جواب دے رہی تھی۔ اس سے ماں کی ناراضگی سہن نہیں ہو رہی تھی۔ اپنے دل کی آواز تو وہ برسوں سے نظر انداز کر رہا تھا۔ یہ تو شاید ماں کی ناراضگی کی وجہ سے وہ دل میں امید کا دیا جلائے اسے ڈھونڈنے نکلا تھا، جسے زندگی بھر کا ساتھی وہ کافی عرصہ پہلے چن چکا تھا۔ مگر 15 سال میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ ضروری تو نہیں تھا کہ وہ اس کے انتظار میں اب تک بیٹھی ہو سکتا ہے وہ اپنا گھر بسا چکی ہو، اب اس کے دل میں کوئی اور ہو، وہ کسی امید پر اس کا انتظار کرتی۔ وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک تھی۔ وہ کچھ سوچ کر فیصلہ کرتے ہوئے ماں کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ امی جان، مجھے معاف کر دیں، اتنے دن ستایا آپ کو میں اب شادی کے لیے تیار ہوں، جس سے چاہے اس سے میری شادی کر دیں،
اور اپنی بہو گھر لے آئے۔ اس نے لہجے کو حد درجہ خوشگوار بناتے ہوئے کہا، سچ؟ تو سچ کہہ رہا ہے نا ابراہیم؟ وہ یقین دہانی کرتے ہوئے اس سے دوبارہ پوچھنے لگی۔ ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں، میں راضی ہوں۔ وہ نیچے دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولا، تو نے ماں کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے ہاں کہی ہے نا ابراہیم؟ اب تو دیکھیو تیری زندگی سنور جائے گی، ایسی حسین بہو لے کر آؤں گی کہ تیری دنیا سج جائے گی۔ وہ مسکراتے ہوئے ابراہیم کا ماتھا چوم گئی۔ ابراہیم بظاہر تو مسکرا رہا تھا مگر وہی جانتا تھا کہ اندر دل میں نہ جانے کیسے کیسے سیلاب اٹھ رہے تھے، مگر وہ رخسانہ بیگم کو پریشان نہیں کرنا چاہ رہا تھا، سو ان کی باتوں کا مسکرا کر جواب دینے لگا۔ اماں مجھے پڑھائی نہیں کرنی، یہ اتنی بڑی بڑی کتابیں پڑھ کر بھلا میں کیا کروں گی؟ یہ میرا دماغ کھا جائیں گی اور مجھے کون سا کہیں کام کرنا ہے۔ میری تو بس اتنی ہی خواہش ہے کہ میری جلد از جلد کہیں شادی ہو جائے، شادی کر کے میں مکمل ایک پیور ہاؤس وائف بنوں گی۔ ہاؤس وائف بننے کے لیے تو بس نارمل ایسے بھی کافی ہے، تو پھر آپ لوگ کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہیں کہ میں پڑھوں؟ مجھے نہیں پڑھنا۔ جتنے پیسے آپ لوگ میری پڑھائی پر ضائع کرنا چاہ رہے ہیں، اسی سے میرے جہیز کا سامان لے آئے اور میرا گھر بسا دیں۔ ہے نا بہترین آئیڈیا پھر؟ وہ فر زبان چلاتی نوری بیگم سے بولی۔ کچن میں کھانا بناتی اماں نے کافی تحمل سے اس کی بات سنی، جس کی بات مکمل ہونے پر وہ ذرا سے جھکی اور چارپائی کے نیچے سے چپل اٹھائی اور کھینچ کر ماری۔ چپل ٹھیک نشانے پر لگی، وہ گرا کر رہ گئی۔ جویریہ نے استفہامہ نظروں سے نورین بیگم کو دیکھا۔ اماں ایسی بھی کون سی بری بات کرتی، میں نے بلا وجہ ہی تم غصہ کرتی رہتی ہو۔ اس کی تینوں بہنیں صحن میں بیٹھی اس پر ہنسنے لگی۔ میری بات سن جویریہ، تیرے خاندان میں نہ ویسے ہی کم جاہل نہیں ہے جو تو بھی ان کی صف میں شامل ہونا چاہ رہی ہے۔ تیرے خاندان والے تو ویسے بھی لڑکیوں کی زیادہ تعلیم کے خلاف ہیں۔ ان کا بس نہ چلے کہ چھوٹی پڑھا کر لڑکی کو گھر پہ بٹھا لیں۔ لو جی، ہو گئی پڑھائی بیا دیتے ان کو اس چھوٹی عمر میں۔ شکر کر کر کہ تیرا باپ کی سوچ ایسی نہیں ہے، وہ بھی میں نے کیسے اس کی سوچ بدلی ہے میں ہی جانتی ہوں۔ وہ تیرے چاچی کی بیٹی یسرا تیری ہی تو ہم عمر ہے، اس کی گود میں تو اب دو بچے ہیں۔ شادی کوئی گڈے گڑیا کا کھیل نہیں ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر اتنا ہی دل ہو رہا ہے تم لوگوں کا شادی کا تو میری بات کان کھل کر سن لو سب کے سب۔ 16 جماعتیں پڑھا کر تم لوگوں کی شادی کروں گی، اس سے پہلے نہیں کروں گی۔ بھائی تم لوگوں کا کوئی ہے ہی نہیں، باپ کا سایہ نہ جانے کب تک تم لوگوں کے اوپر ہے۔ کل کو اگر کوئی مشکل وقت پڑا تو کم از کم تم لوگ اپنا تو کر لو گی، اس لیے چاہے کچھ بھی ہو جائے پڑھائی تو تم سب کو ہی کرنی پڑے گی۔ اس سے پہلے میں کسی کی شادی نہیں کروں گی، اس لیے دل لگا کر پڑھائی کرو۔ نورین بیگم ختمیہ انداز میں کہتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ جویریہ اڑے ٹیڑے منہ بناتی اپنی بہنوں کے پاس چلی تھی۔ اے اللہ آپی، کتنا شوق ہے نا تمہیں دلہن بننے کا، لیکن آثار دور دور تک نظر نہیں آ رہے۔ ہیرا آہستہ آواز سے بولی، چل ہٹ پرے، زیادہ باتیں مت کر، تو دیکھ لے سب سے پہلے شادی تو میری ہی ہوگی۔ ہاں کہتی تو تم ٹھیک ہو، سب سے بڑی ہو تو سب سے پہلے تمہاری ہی شادی ہوگی۔ اس سے چھوٹی نادیہ مسکراتے بولی۔ وہ بھی مسکرا دی۔ یا اللہ، کتنی بے شرم لڑکیاں میں نے پیدا کر دی ہیں، کیسے منہ پھاڑ پڑ کر اپنی ہی شادی کا بول رہی ہے، یہ تو ذلیل کروا دے گی۔ اسی اسنا میں باہر بیل کی آواز ہوئی۔ اٹھ جویریہ، جا کر دروازے پر دیکھ کون ہے۔ اماں یہ ہیرا کو بولو نا، میں کہتی ہوں اٹھ جا جویریہ، ورنہ اٹھ کر صحیح سے مار لگاؤں گی تیری۔ اچھا جا رہی ہوں، فوراً مارنے پر آتی ہو تم تو۔ وہ دو سیڑھیاں پھلانگ کر نیچے اتری اور جھپٹ کر دروازہ کھول دیا۔ السلام علیکم ابا، کیسے ہو ہادی صاحب؟ سامنے دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے ان کا حال چال لینے لگی۔ میں ٹھیک ہوں۔ وہ دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے ابراہیم کو دیکھ کر وہ جھجک کر پیچھے ہوئی تھی۔ جویریہ کو نہ جانے کیوں ابراہیم کی آنکھوں میں اپنی نرم گرم جذبات نظر آتے تھے۔ ابراہیم جویریہ کے منہ بولی پھپھو کا بیٹا تھا، جو کام کے سلسلے میں ان کے گھر رہنے آیا ہوا تھا۔ پہلے دن سے ہی وہ جویریہ کو پسندیدہ نظروں سے دیکھتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس کی باتیں سنتے ہوئے، اس کی شخصیت کو جانتے ہوئے جویریہ اس کے دل میں اتر گئی تھی۔ اس کی بچوں جیسی باتیں سن کر ابراہیم کے دل میں نئے نئے جذبے بننے لگے تھے، لیکن ابراہیم نے اب تک جویریہ کو کچھ نہیں بتایا تھا، مگر نظر تو سب کہہ دیتی ہے نا، اس لیے جویریہ اس سے جھجکتی تھی۔
اس کی نظروں میں دیکھنے سے گھبراتی تھی اور ابراہیم کو اس کی تمام حرکتیں بے حد بھاتی تھیں۔ وہ واقعی اس کا دیوانہ ہوتا چلا گیا تھا۔ ہادی صاحب اور نورین بیگم کی 4 بیٹیاں تھیں، جویریہ، ہنا، نادیہ اور فرشتے۔ نورین بیگم خاصی عقلمند ثابت ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ان کا گھرانہ کافی خوشحال چل رہا تھا۔ ہادی صاحب کا اپنا گاڑیوں کا شو روم تھا، گھر میں پیسے کی ریل پیل تھی، انہیں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اوپر نیچے ان کا گھر کافی بڑا اور کشادہ بنا ہوا تھا۔ ابراہیم ہادی صاحب کی منہ بولی بہن کا بیٹا تھا۔ وہ کسی کام کے سلسلے میں لاہور سے کراچی ان کے گھر رہنے آیا تھا۔ کافی اچھا لڑکا تھا، بہت سے ایسے کام جنہیں باہر سے بلوا کر کرنا پڑے وہ ابراہیم بنا کہے کر دیا کرتا تھا۔ کبھی کبھار ان کے گھر کا راشن وغیرہ بھی وہی لا دیا کرتا تھا۔ وہ ایک نیک اور نہایت خوبرو لڑکا تھا، اونچا لمبا قد، سفیدی مائل رنگت، گہرے گھنے بال، گلابی پھنجے ہوئے لب، ہلکی ہلکی داڑھی اور بھوری آنکھیں۔ وہ واقعی ایک پرکشش لڑکا تھا۔ ہر ایک مہینے کے بعد وہ لاہور اپنے گھر چکر مارتا تھا کہ سب سے مل جائے۔ اسے آہستہ آہستہ ان گھر والوں سے انسیت ہونے لگی تھی، پھر آہستہ آہستہ اسی انسیت کی رنگت میں محبت کے رنگ شامل ہونے لگے۔ وہ محبت جو چپکے سے جویریہ کے لیے اس کے دل میں آہ بسی تھی، مگر حالات محبت سے کافی مختلف تھے۔ اس روز پیپر کا دن تھا، طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ اس دن کام پر نہیں گیا تھا۔ ابھی وہ منہ دھو کر ہی بیٹھا تھا کہ اسے اوپر سے کسی کی سیڑھیاں اترنے کی آواز آئی۔ اس نے حیرت سے نظریں اٹھا کر اوپر دیکھا۔ جویریہ کو دیکھ کر اس کی نظریں اس پر ٹھہر گئی تھیں۔ وہ ابراہیم بھائی، آپ مجھے کالج چھوڑ دیں گے؟ وہ نظریں نیچے کے ابراہیم سے پوچھ رہی تھی۔ اس کے بھائی کہنے پر وہ ہوش میں آیا تھا۔ اس نے حیرت سے اوپر سے نیچے تک جویریہ کو دیکھا تھا۔ میرون گھیردار فراک جو اس کے پیروں تک آتی تھی، ڈارک میرون سینڈل پیروں میں پہنے، اپنے لمبے گھنے بالوں کو کمر پر کھلا چھوڑے، گلابی لبوں پر مہرون کلر کی لپ گلاس لگائے، اپنی گہری نیلی آنکھوں پر کاجل لگائے وہ آسمان سے اتری کوئی حور لگ رہی تھی۔ مہرون کلر کی فراک اس کی سرخ و سفید رنگت پر بہت جچ رہی تھی۔ تم اتنا تیار ہو کر کالج جا رہی ہو؟ وہ اس سے اوپر سے نیچے تک دیکھتا وہ بولا۔ وہ اصل میں آج ہمارے کالج میں فنکشن ہے تو سب کو تیار ہو کر جانا تھا، اس لیے میں بھی تیار ہوں، ورنہ میں تو ویسے ہی سادی جاتی ہوں۔ جویریہ فٹافٹ ابراہیم کو صفائی دیتی ہوئی بولی۔ اس کی بات پر ابراہیم کے دل میں پھوار بن کر برسی تھی۔ وہ اس ہولی میں سیدھا ابراہیم کے دل میں اتر رہی تھی۔ اس کی نظریں چاہ کر بھی جویریہ سے نہیں ہٹ رہی تھی۔ جویریہ اس کی نظروں سے پزل ہوئی۔ وہ اصل میں آج میری وین نہیں آئی تو اماں نے کہا مجھے کہ آپ کو بول دوں کہ آپ مجھے چھوڑ بھی آئیں اور لے بھی لیں۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں اور لینے بھی آ جاؤں گا۔ تو مسکراتا وہ گاڑی کی چابی اٹھاتا باہر نکلا۔ پیچھے وہ اپنی دھڑکنوں کو معمول پہ لاتی باہر بھاگی تھی۔ وہ نہایت ہلکی ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ جویریہ ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی، جس کی نظریں جویریہ پر سے ہٹی نہیں رہی تھی۔ جویریہ نے مہرون کلر کی کامدار فراک پہن رکھی تھی، ایک ہاتھ میں میرون کلر کا نازک سا بریسلٹ پہن رکھا تھا، آنکھوں میں کاجل کی گہری لکیر لگائے وہ اس وقت انتہائی پرکشش لگ رہی تھی۔ ہائی ہیل میں اس کے گورے گلابی پاؤں اور دلکش لگ رہے تھے۔ آپ اتنی ہلکی رفتار سے کیوں مجھے لے کر جا رہے؟ ایسے تو میں لیٹ ہو جاؤں گی۔ مجھے تم سے کچھ کہنا ہے جویریہ۔ جی بولے، میں سن رہی ہوں۔ تم جانتی ہو نا جویریہ کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں۔ ابراہیم کا سوال جویریہ کے بالکل غیر متوقع تھا۔ جویریہ کے دل میں جیسے دھڑکنوں نے شور مچایا تھا، زبان جیسے چالوں سے تپک گئی تھی۔ کافی دیر تک ابراہیم کو کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ کہ میں تمہیں کیسا لگتا ہوں؟ اب وہ اسی سوال کو دوسرے انداز میں اس سے پوچھنے لگا۔ وہ اس کی کیفیت جیسے سمجھ رہا تھا، وہ جو اس کی نظروں میں پہلے ہی سب دیکھ چکی تھی، خود کو نارمل کرنے لگی۔ اچھے لگتے ہیں؟ اچھے ہیں آپ؟ اگلے ہی لمحے وہ انگلیاں مڑوڑتے ہوئے ابراہیم کو اس کی بات کا جواب دے گئی۔ صرف اچھا لگتا ہوں؟ وہ مسکراتے ہوئے پھر سے جویریہ سے پوچھ رہا تھا۔ جی آپ بہت اچھے ہیں، گھر کے اچھے خاصے کام کر دیتے ہیں، اماں ابا کی اتنی مدد بھی کرتے ہیں، ہم سبھی آپ کی بہت تعریفیں کرتے ہیں، آپ سب کو ہی بہت اچھے لگتے ہیں۔ وہ انگلیاں مڑوڑتے معصومیت سے جواب دے گئی، جو ابراہیم کی سوچ کے بالکل غیر متوقع تھا۔ اس نے اچانک گاڑی کی رفتار بڑھائی تھی۔ جویریہ اس کا پھولا ہوا منہ دیکھ کر سیٹ سے لگ کر بیٹھی گئی تھی۔ وہ اسے کالج ڈراپ کرتا سن سے اپنی گاڑی بھگا کر لے گیا تھا۔ میری بات سنو جویریہ،
جی ابراہیم بھائی، وہ سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، ایک تو یہ تم مجھے بھائی مت بولا کرو، میرے تمام جذبوں کا بیڑا غرق کر دیتی ہو۔ یہ بھائی لفظ لگا کر بھی تمہیں کہیں سے بھائی لگتا ہوں؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا، تو پھر اور کیا بولوں ابراہیم بھائی؟ وہ پھر سے بھائی بولتی اس کا دماغ بھی خراب کر چکی تھی۔ مجھے تم اچھی لگتی ہو جویریہ، محبت کرتا ہوں تم سے، بتاؤ کیا کروں، بولو۔ جویری نے اسے نظر اٹھا کر دیکھا، دل کی دھڑکنیں پھر معمول سے باہر ہوئی تھی۔ سامنے بیٹھا خوبصورت شخص بھی تو اس کے لیے اب دھڑکن بن چکا تھا۔ وہ بمشکل اپنی کیفیت پر قابو پانے لگی۔ رشتہ بھیج دیں ابراہیم بھائی، اور کیا ہو سکتا ہے؟ اب کی دفعہ اس نے نہایت صبر سے جویریہ کو دیکھا تھا۔ میں نے کہا ہے نا مجھے بھائی مت بولو۔ اب کی دفعہ وہ نہایت سخت لہجے میں جویریہ سے بولا، جی جی اب نہیں بولوں گی۔ وہ لڑکھڑاتی بولی، میرا نام لو۔ اگلے ہی لمحے سامنے سے حکم حاضر تھا۔ جی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا جویریہ میرا نام لو۔ سس ابراہیم، وہ کپکپاتے ہونٹوں سے اس کا نام لے گئی۔ اس کے منہ سے اپنا نام سن کر اس کے دل میں کہیں ٹھنڈک اتر گئی تھی۔ پھر سے لو جویریہ۔ ابراہیم، اب کی دفعہ وہ اپنے آپ پر قابو پاتے نہایت ہموار لہجے میں اس کا نام لینے لگی تھی۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں جویریہ، تمہارے بغیر نہیں جی سکتا۔ یہ سب سننے کے بعد جب مجھے یہ بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ تم بھی مجھے پسند کرتی ہو، کیا تم میرا انتظار نہیں کر سکتی؟ تم جانتی ہو نا کہ میری بھی 4 بہنیں ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کے فرض سے سبق دوش ہو جاؤں، پھر اپنی بات چلاؤں، اور میں بھی کچھ بننا چاہتا ہوں تاکہ ہماری آنے والی زندگی آرام دہ اور سہل ہو۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں ابراہیم، میں انتظار کر لوں گی۔ جویریہ کی بات سن کر ابراہیم کے لبوں پر مسکراہٹ آ ٹھہری تھی۔ جویریہ، میری نیت بالکل سچی ہے، میں تمہیں زندگی میں بے حساب خوشیاں دوں گا، لیکن کبھی انتظار کے دوران کسی آزمائش کا سامنا ہو گیا تو کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ ہم سب اچھا ہی سوچ رہے ہیں مگر مستقبل میں جو ہو وہ ہمیں کیا پتا۔ کیا تم میرا ساتھ دو گی کسی بھی آزمائش پہ، یا میرا ساتھ چھوڑ دو گی؟ ہاں ابراہیم، میں آپ کا ساتھ دوں گی۔ وہ اسے جیسے گرین سگنل دے دی گئی تھی۔ وہ کھل کر مسکرایا تھا۔ رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا تھا۔ ابراہیم کا یہاں پر پہلا رمضان تھا، وہ بھی کافی خوبصورت گزر رہا تھا۔ ابراہیم اور جویریہ کے دل میں ہلکی پھلکی بات چیت ہو جاتی تھی۔ اس دن 27واں روزہ تھا۔ دل میں جویریہ کے لیے کچھ لینے کا خیال آیا، یہ سوچ کر وہ مارکیٹ کے لیے نکل گیا۔ اس نے وہاں سے جویریہ کے لیے گلابی کلر کا ایک کامدار جوڑا خریدا۔ اس کے ساتھ تمام میچنگ جیولری، سینڈل، چوڑیاں، ہیئر کلپس، غرض کی وہ اچھی خاصی چیزیں جویریہ کے لیے لے چکا تھا۔ پھر وہ ان تمام چیزوں کو پیک کرواتا گھر کے لیے نکلا تھا تو مسکراتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ اس کو شدید خواہش تھی کہ جویریہ نیچے آئے، اور اس سے سیڑھیوں سے جویریہ کے اترنے کی آواز آئی۔ آ گئے؟ کھانے لے کر آؤں آپ کے لیے؟ نہیں، میں کھا کر آئی۔ اچھا، وہ کہہ کر پلٹنے لگی۔ میری بات سنو جویریہ۔ جی؟ یہاں آؤ۔ ابراہیم کے کہنے پر وہ قدم قدم چلتی اس کے پاس آ کر رکی تھی۔ وہ یہ میں تمہارے لیے لے کر آیا تھا۔ وہ کئی شاپنگ بیگ جویریہ کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، یہ کیا ہے ابراہیم؟ یہ میں تمہارے لیے کچھ چیزیں لے کر آیا تھا، میری طرف سے تمہاری عیدی ہے، رکھ لو۔ شکریہ۔ وہ شرماتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ میں یہ اوپر جا کر دیکھ لوں گی، وہ شرمگی سے مسکراہٹ سے کہتی چیزوں کو اپنی باہوں میں پھرتی اوپر کی طرف بڑھی تھی۔ دل دھڑک دھڑک کر قیامت کر رہا تھا۔ سامنے ہی نوری بیگم نماز پڑھنے میں مشغول تھی۔ اس کا دل جیسے اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ اس کے اندر ہمت نہ ہوئی کہ وہ ابراہیم کا دیا ہوا تحفہ یوں دھڑلے سے ماں کے سامنے لے کر گزر جاتی، اس لیے وہ انہیں چھپکے سے اسٹور روم میں چھپا کر کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ وہ ابراہیم کے دیے ہوئے تحفے ابھی بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ کافی دیر گزر گئی۔ جب اماں نماز کے بعد سونے کے لیے لیٹ گئی تو وہ چھپکے سے اسٹور روم کی طرف بڑھی۔ اس نے چھپکے سے اسٹور روم کا دروازہ بند کیا اور شاپر کھول کر بیٹھ گئی۔ کامدار فراک اسے بہت پسند آیا۔ وہ اسے الٹ پلٹ کر چیک کر رہی تھی۔ پھر وہ دوسرے بیگز کھولنے لگی۔ میچنگ جیولری، سینڈل، چوڑیاں، سب کو دیکھ کر اس کی آنکھیں خیر ہو رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار کسی نے اتنی محبت سے اس کے لیے کچھ خریدا تھا۔ وہ کافی دیر تک ان چیزوں کا اپنے سے لگائے روتی رہی۔ یہ سب چیزیں ابراہیم کی محبت اور جذبات کی عکاسی کر رہی تھی۔ وہ واقعی اس کے ساتھ مخلص تھا۔ سچائی اور محبت تو اس کی آنکھوں سے بھی جھلک جاتی تھی۔ اسی اثنا میں سے باہر سے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔
اس کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ وہ فٹافٹ تمام چیزوں کو شاپر میں پیک کرتی انہیں اسٹور روم میں چھپاتی کمرے کی طرف بھاگ گئی تھی۔ ابراہیم اور ان تحائف کو سوچتے ہوئے نہ جانے وہ کب ویسے ہی سو گئی۔ کالج سے لوٹنے کے بعد وہ ظہر کی نماز پڑھ کر ہی اٹھی تھی، تبھی اسے اماں کی پکار سنائی دی۔ آ رہی ہوں اماں۔ جی اماں، آپ نے بلایا؟ دروازہ بند کر جا کر۔ وہ نہ سمجھی سے دروازہ بند کر گئی۔ جی اماں۔ یہ کیا ہے؟ نورین بیگم نے اس کے سامنے نیلا شاپر رکھا۔ یہ اماں کے ہاتھ کیسے لگ سکتا تھا؟ کیا انہوں نے اسے چھپاتے ہوئے دیکھ لیا تھا؟ اس کا ذہن اس سے مختلف سوال کر رہا تھا۔ کیا ہے یہ سب؟ اماں! کیا اماں؟ کس نے دیا تجھے یہ سب؟ وہ اٹھ کر ایک زوردار تھپڑ جویریہ کے نازک گال پر مار گئی۔ اس کی آنکھوں میں تیزی سے آنسو جمع ہوئے۔ کب سے چل رہا ہے تیرا چکر؟ اماں پلیز ایسے الفاظ تو میرے لیے استعمال مت کرو۔ یہ ابراہیم نے دی ہیں۔ کب سے چل رہا ہے تیرا چکر جویریہ؟ جویریہ لرز سی گئی۔ شک تو مجھے تیری حرکتوں سے ہو گیا تھا، اور وہ کمبخت شکل سے کتنا معصوم لگتا ہے، تجھے بھڑکا رہا تھا۔ اماں ایسا کچھ نہیں ہے، ہم دونوں سچ میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور وقت آنے پہ ایک دوسرے سے ہی شادی کریں گے۔ چپ کر کے بیٹھ بے حیا لڑکی، یہ تربیت کی ہے میں نے تیری کہ تو ایک غیر لڑکے کے ساتھ عشق معشوقیاں چلا رہی ہے۔ تجھے ذرا شرم نہیں آئی کہ تو اپنے ماں باپ کی ناک کے نیچے کون سا کھیل کھیل رہی تھی؟ اماں ایسے نہ بولو۔ وہ ان کے پیر پکڑتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ ارے منحوس ماری، تو ہی میری پہلی بیٹی ہے، اور اگر تو ہی یہ گل کھلائے گی تو باقیوں پر کیا اثر پڑے گا؟ اماں ہم شادی کریں گے وقت آنے پر۔ پیچھے ہٹ، دیکھ لی تیری محبت، دیکھ لی تیری شادی۔ ارے آج کل کے لڑکے بڑے بڑے خراب ہیں، وہ لڑکیوں کو پٹاتے ہیں، ان سے اپنا مطلب پورا کر کے انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر اتنا ہی اچھا ہے تو تیرے لیے رشتہ کیوں نہیں بھیجا اب تک؟ کیوں تیرے سے چھپ چھپ کر نیچے مل رہا ہے؟ اور اگر یہ رشتہ بھیجے گا بھی تو میں تیری شادی اس سے نہیں کرواؤں گی۔ میں تیرے آگے ہاتھ جوڑ رہی ہوں جویریہ، چھوڑ دے ابراہیم کو۔ تو میری بڑی اولاد ہے، تیرے لیے اچھا یہی کہ تو اپنے نفس کو قابو میں رکھ۔ اماں بول بول کر ہانپ گئی۔ وہ لیٹا ہوا جویریہ کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اسی وقت اس کے دروازے پر کھٹکا ہوا۔ آ جائے اندر۔ جی خالہ خیریت، اب یہاں کوئی کام تھا؟ تیری کتنی بہنیں ابراہیم؟ جی تیری کتنی بہنیں ہیں؟ 4۔ اور سوچ اگر تیری بہنوں کو کوئی چھپ چھپ کر لڑکا ملے، ان سے باتیں کرے، اسے گفٹ دے تو تجھ پر کیا گزرے گی؟ ان کا لہجہ نہایت ہی زہریلا تھا۔ ابراہیم کے دل پر یہ بات ٹھک سے جا کر لگی۔ میں تجھے بڑا شریف سمجھتی تھی ابراہیم، مجھے ایسا لگتا ہے تو بڑا با کردار بچہ ہے، تیرے ساتھ بہت اچھا وقت گزرا ہم نے، مگر اب تو ہماری عزت کو بھٹا لگانے کے پیچھے پڑا ہے۔ تو جو کل گھر جائے گا اس کے بعد واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہی رہو اور یہ اپنے تحفے پکڑ، کسی اور کو دے دیو۔ ابراہیم نہ جانے کتنی دیر تک اب بھی اس دروازے کو دیکھ رہا تھا جہاں سے نورین بیگم کو نکلے ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ ہوش میں آتا اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اپنی تمام باتیں کہہ کر جا چکی تھی، ان کے لفظوں سے وہ اپنی ہی نظروں میں گر چکا تھا۔ تمام رات جیسے اس نے کانٹوں کے بستر پہ گزاری، ایک لمحے کے لیے بھی وہ سو نہ سکا تھا۔ اپنے تمام سامان کی پیکنگ کرتا، ندامت کے سمندر میں گوتے کھاتا۔ اسے کل یہاں سے جانا تھا، مگر وہ اب یہاں سے جا رہا تھا۔ اسے جانا تو تھا ہی، اور وہ جتنی جلدی یہاں سے چلا جاتا اس کے لیے اتنا ہی بہتر تھا۔ سیڑھیوں پر آہٹ محسوس ہوئی تو اس نے پلٹ کر دیکھا، جویریہ بھیگی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کیا کیا نہ تھا، وہ بھی شاید ساری رات جاگتی رہی تھی۔ ابراہیم، میں آپ کا انتظار کر سکتی ہوں، بس مجھے ایک بار واپس آنے کا وعدہ دے جاؤ کہ آپ واپس آئیں گے۔ ابراہیم نے آنکھیں اٹھا کر جویریہ کو دیکھا۔ لال آنکھیں جیسے انگاروں کی مانند سلگ رہی، کھلے بالوں میں وہ آج بھی ہمیشہ کی طرح بے حد حسین لگ رہی تھی۔ گلابی ناک رونے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی، گلابی رنگ بری طرح کپ کپا رہے تھے۔ پلیز ابراہیم، مجھے وعدہ دے جائیں کہ واپس آئیں گے۔ ابراہیم کئی لمحے سے دیکھتا رہا، پھر وہ باہر نکل گیا تھا۔ بنا کوئی وعدہ دیے وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ باہر سے گاڑی کے جانے کی آواز آئی، زمانے کی تھکن سے اس کے اندر بس گئی تھی۔ گاڑی کی آواز لمحوں میں سے دور ہو گئی، اس کا دل بھی جیسے اس شخص کے ساتھ چلا گیا تھا۔ جویریہ نیچے کی طرف بھاگی، بیڈ پر شاپر پڑا دیکھ اس کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ کافی دیر رو چکنے کے بعد اس نے اس شاپر کو محفوظ جگہ پر چھپا دیا۔
اب ان چیزوں سے اماں کی دشمنی نہیں ہو سکتی، جس سے دشمنی تھی وہ تو یہاں سے چلا گیا۔ عید آئی اور یہاں سے چلی گئی اور گزر بھی گئی۔ جویریہ کو عید محسوس بھی نہ ہوئی۔ اس کی شوخی شرارت، اس کی معصوم باتیں جیسے سب ابراہیم کے ساتھ کہیں چلی گئی تھیں۔ اتنا بولنے والی جویریہ مکمل خاموش ہو گئی۔ نوری بیگم بری طرح کرتی رہتی، وہ پوری طرح کوشش کرتی کہ جویریہ کچھ تو بولے، مگر جویریہ بالکل خاموش رہتی۔ اس کا دل مردہ ہو گیا تھا، کسی چیز میں اس کا دل نہیں لگتا تھا۔ دن بھر کام کرنا اور رات بھر روتے رہنا اس کا معمول تھا۔ دوسری طرف ابراہیم بھی اپنے کام کو لے کر سنجیدہ ہو گیا۔ اس کی سنجیدگی، اس کی محنت اور لگن کی وجہ سے بہت جلد اسے پروموشن ملنا شروع ہوئی۔ گھر کے حالات بہترین ہوئے تو ایک ایک کر کے تمام بہنوں کی شادی ہو گئی۔ وہ اور ترقی پاتا گیا، یہاں تک کہ اس نے کراچی میں ایک بڑا فلیٹ لے لیا۔ اماں کو لے کر وہاں شفٹ ہو گیا، مگر اس نے شادی نہیں کی۔ رخسانہ بیگم اس پر زور دیتی رہی کہ وہ شادی کر لے، مگر وہ شادی کے لیے نہ مانا۔ رخسانہ بیگم کی دوبارہ اس کو شادی کا نہیں بولا۔ کافی عرصہ گزر گیا، اس کی بہنوں کی شادی کو بھی اب 7 سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور رخسانہ بیگم کی تو جیسے بس ہو چکی تھی۔ اتنا بڑا گھر ان دونوں کے لیے تو نہیں تھا، انہوں نے اپنی بہو اور پوتا پوتی دیکھنے تھے، اس لیے وہ اب ابراہیم سے ضد کرنے لگی۔ کافی ناراضگی کے بعد آج ابراہیم مجبور ہو کر شادی کے لیے راضی ہو چکا تھا، لیکن جویریہ آج بھی اس کے دل کے اندر دھڑکتی تھی۔ وہ اس کی کچی عمر کی سچی محبت تھی، جو شاید آخری بھی تھی۔ اب وہ شاید ساری عمر کسی دوسری عورت سے محبت نہیں کر سکتا تھا۔ وقت تیزی سے گزر گیا۔ جویریہ ایک 33 سالہ مشہور فیشن ڈیزائنر بن چکی تھی۔ آج سے 15 سال پہلے پیچھے جاؤ تو ابراہیم کے جانے کے بعد اس کی زندگی میں مکمل خاموشی تھی۔ کسی سے زیادہ بات کرنا مناسب نہیں سمجھتی تھی۔ رات رات بھر روتے رہنا، دن بھر اپنے کام میں مصروف رہنا اس کا روز کا معمول بن گیا تھا۔ وقت آگے بڑھتا گیا، اس کی تمام بہنیں ایک ایک کر کے شادی شدہ ہوتی چلی گئی، مگر جویریہ شادی کے لیے نہ مانی۔ جس لڑکی نے آج تک کسی بات پر کوئی ضد نہیں کی تھی، وہ شادی نہ کرنے پر اڑ گئی۔ نورین بیگم اسے سمجھا سمجھا کر تھک گئی، مگر جویریہ کی نہ ہاں میں نہ بدلی تھی۔ وہ کیسے کسی اور کو اپنا آپ سونپ سکتی تھی جب اس کے دل میں اب تک وہی تھا۔ اس کا دل آج بھی اسی ایک نام کے پیچھے دھڑکتا تھا۔ ان سالوں میں اس کے لیے کافی اچھے اچھے گھرانوں سے رشتے بھی آئے، جن کو جویریہ نے مڑ کر دیکھنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ اس سے محبت کی تھی اور محبت میں شراکت نہیں کر سکتی تھی۔ آج سے 5 سال پہلے ہادی صاحب بھی کار ایکسیڈنٹ میں چل بسے۔ وقت جویریہ کو ایک کامیاب فیشن ڈیزائنر کے طور پر سامنے لایا تھا، جس کے لباس لوگوں میں بہت پسند کیے جاتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ نورین بیگم کو اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا۔ وہ بھی کیا کرتی، بیٹیوں کی ماں تھی، آہٹ بھر بھی ڈر جاتی تھی۔ وہ اپنی غلطی کا مداوع کرنا چاہتی تھی، کسی اچھی جگہ جویریہ کا رشتہ کرنا چاہتی تھی، مگر جویریہ شادی کے لیے راضی ہی نہ ہوتی تھی۔ تھک ہار کر وہ اس کی بہنوں سے کہتی کہ اسے سمجھائے۔ اس کی تمام بہنیں اسے سمجھا سمجھا کر تھک چکی تھیں، مگر جویریہ اپنی ضد سے پیچھے نہ ہٹی۔ سب حیران ہوتی کہ جویریہ اتنی ضدی تو کبھی نہ تھی۔ اس بات کے پیچھے صرف نوری بیگم کو معلوم تھا کہ جویریہ شادی کے لیے راضی کیوں نہ ہوتی تھی۔ انہیں افسوس ہوتا تھا یہ سوچ سوچ کر کہ وہ اچھا خاصا لڑکا تھا۔ جاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نوری بیگم نے سچائی دیکھ لی تھی۔ وہ واقعی میں اس سے بے حد محبت کرتا تھا، مگر اب پچھتاوی کیا ہو جب چڑیا جگ چکی جد گئی۔ کھیت والے محاورے کے مطابق وہ اب کر بھی کیا کر سکتی تھی۔ جویریہ میری بات سن۔ جویریہ جس کی بوتیک کا آج گرینڈ اوپننگ تھی، وہ وہاں جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ جی بیٹا، تیرے لیے ایک بہت اچھے گھر سے رشتہ ہے، عمر میں بھی زیادہ فرق نہیں، اب تو مان لے میری بات، معاف کر دے اپنی ماں کو، کر لے شادی، میں بوڑھی کب تک تیرے ساتھ رہوں گی؟ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، آج ہوں کل نہیں ہوں، مجھے یوں پریشان مت کر اس عمر میں۔ اماں میں آپ سے کہہ چکی ہوں، میں شادی نہیں کرنا چاہتی، نہ آج کروں گی نہ کل کروں گی، اور نہ کبھی کروں گی۔ شادی کا نام میری لسٹ میں اب کہیں بھی نہیں ہے، اس لیے آپ بھی مجھے مجبور مت کریں اور معافی مت مانگا کریں۔ جو تمہیں کرنا تھا تم نے وہی کیا، تمہاری جگہ کوئی بھی ہوتا شاید وہ بھی یہی کرتا۔ وہ نورین بیگم سے کہتے ہوئے اپنی بھیگی آنکھیں جھکا گئی تھی۔ کبھی کبھار وہ سوچتی تھی کہ آج بھی وہ اس سے محبت کرتا ہوگا یا اسے بھول گیا ہوگا یا کسی اور کا شوہر بن چکا ہوگا۔ اس سوچ کے آتے ہی اس کے ہاتھ بری طرح کپ کپائے تھے۔ اگلے ہی لمحے دل نے پرزور نفی کی تھی۔ جاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ایک عہد نظر آیا تھا کہ ہاں وہ لوٹے گا۔
نورین بیگم بھیگی آنکھوں سے جویریہ کو دیکھ رہی تھی، جو گلابی کلر کی کاپدار فراک میں کوئی انارکلی جیسی ہی معلوم ہو رہی تھی۔ اس کی خوبصورتی کو آج تک گرہن نہیں لگا تھا، وہ شادی کے لیے راضی نہ ہوتی تھی۔ نورین بیگم اس بات کا ذمہ دار اپنے آپ کو ٹھہراتی تھی۔ کاش جویریہ میں ابراہیم کے لیے مان جاتی تو آج تیری زندگی یوں بے رنگ نہ ہوتی۔ ابراہیم جلدی سے آفس سے نکلا تھا، وہ آج ایک رین بوتیک اوپننگ میں مدعو تھا۔ اس کا جانا وہاں کافی ضروری تھا، اس کے دوست نے کافی زور دیا تھا کہ اسے وہاں لازمی جانا ہے، ورنہ اس کا کوئی موڈ نہیں تھا وہاں جانے کا، لیکن وہ پھر بھی جا رہا تھا۔ وہ گرے کلر کی کوٹ پینٹ میں ملبوس سفید شرٹ میں بے حد خوبرو لگ رہا تھا۔ 35 سال کے ہونے کے باوجود وہ کہیں سے بھی معلوم نہیں ہوتا تھا کہ وہ 35 سال کا ہے۔ ابراہیم ساکت کھڑا اب بھی اسی وجود کو دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کوئی اور نہیں تھی، جویریہ تھی، اس کی محبت، اس کی جویریہ۔ وہ اگلے ہی لمحے اس کے پاس جانے کے لیے اٹھا۔ اپنی سیٹ سے اٹھتا وہ تیز تیز قدموں سے اسٹیج کی طرف بڑھا۔ اسٹیج کے بے حد قریب پہنچ کر ابراہیم کے قدم زمین سے جکڑے تھے۔ اس کے بے حد قریب ایک خوش شکل آدمی کھڑا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کے دل کو دھکا لگا گیا۔ جویریہ واقعی کسی اور کی ہو چکی ہے۔ اگلے ہی لمحے اس کا دل بند ہوا تھا۔ اسی اثنا میں جویریہ نے بھی مڑ کر ابراہیم کو دیکھا تھا۔ جویریہ مکمل فریز ہو چکی تھی، اتنے سالوں بعد اسے اپنے سامنے دیکھ کر۔ جویریہ کے اتنے پاس اور کسی اور کو کھڑا دیکھ کر اسے برداشت نہیں ہوا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ منہ کے بل زمین پر گرا، منہ سے خون نکل آیا۔ اگلے ہی لمحے ہوش و حواس سے بیگانہ ہوا تھا۔ اسے اپنے بہت پاس جویریہ آتی ہوئی نظر آئی تھی۔ ابراہیم! وہ چیخ کر ابراہیم کے پاس آئی تھی، جو زمین پر گرا ہوش و حواس سے بیگانہ تھا۔ ابراہیم آنکھیں کھولے۔ ابراہیم! وہ ابراہیم کا چہرہ اٹھا کر اپنی گود میں رکھ چکی تھی۔ ابراہیم پلیز آنکھیں کھولے۔ وہ اس کا چہرہ تھپتھپاتی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ پلیز آنکھیں کھولیں، ایسے مت کریں میرے ساتھ۔ آس پاس کھڑے لوگ جویریہ اور ابراہیم کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ پلیز کوئی ایمبولینس بلاؤ۔ اگلے ہی لمحے جویریہ چیخ چیخ کر ایمبولینس کا کہنے لگی۔ وہاں کسی بھلے مانوس انسان نے ایمبولینس بلوا دی۔ جویریہ اور کچھ لوگ اور ابراہیم کو لے کر ہاسپٹل کی طرف نکلے تھے۔ ٹریٹمنٹ کے بعد ابراہیم کو ہوش آ گیا۔ وہ اب بھی خالی خالی نظروں سے جویریہ کو دیکھ رہا تھا، جس نے رو رو کر اپنی حالت بری کر لی تھی۔ ایسا کیوں کرا میرے ساتھ ابراہیم؟ کیوں مجھے چھوڑ گئے؟ میں نے کہا تھا نا، ایک عہد تو مجھے دے جاتے، میں ساری عمر آپ کے لیے بیٹھی رہتی۔ تو کیا تم نے شادی کر لی ہے جویریہ؟ وہ کپکپاتی ہوئی آواز میں جویریہ سے پوچھنے لگا۔ جب میرے دل کے مالک آپ تھے تو میں اپنا جسم کسی اور شخص کو کیسے سونپ سکتی تھی؟ آپ تو چلے گئے تھے، مگر آپ کی آنکھوں میں مجھے ایک عہد دکھائی دیا، آپ واپس لوٹیں گے، اور اس عہد کو پورا کرتے ہوئے میں آج بھی آپ کے لیے بیٹھی ہوں۔ مجھے یقین تھا ابراہیم کہ آپ ضرور آئیں گے، اور دیکھیں آپ آئے ہیں۔ ابراہیم مسکرایا تھا۔ اب رونے کے دن نہیں ہے جویریہ، جدائی ختم ہوئی، اب تمہیں اور مجھے ایک ہونا پڑے گا۔ اس روئے کائنات میں اب تمہیں اور مجھے ایک ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ جویریہ میرے پاس آ جاؤ۔ جویریہ میں واقعی تمہارے بغیر مر جاؤں گا۔ میں سمجھتا تھا کہ تم کسی اور سے شادی کر لو گی تو میں جی جاؤں گا، مگر آج احساس ہوا کہ میں تمہیں کسی اور کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا، اور اگر واقعی آج تم شادی شدہ نکل آتی تو میں قسم کھاتا ہوں میں مر جاتا۔ ایسے مت کہ ابراہیم، آپ ٹھیک کہتے ہیں، اب ہمیں ایک ہو جانا چاہیے۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ 15 سال کے بعد آج وہ رات آئی تھی جسے آج سے کئی سالوں پہلے آ جانا چاہیے تھا۔ جویریہ بلڈ ریڈ کلر کے لہنگے میں ملبوس، تمام 16 سنگھار کے ابراہیم کے کمرے میں محو انتظار تھی۔ وہ بے حد حسین لگ رہی تھی، مانو کہ قوس قزح کے تمام رنگ اس کے چہرے پر آ کھلے تھے۔ نکاح کے 3 لفظ بول کر اسے زمانے کے جیسے تمام خوشیاں مل چکی تھیں۔ اب بھی وہ یہی سب سوچ رہی تھی کہ اسی وقت ابراہیم کمرے میں اندر داخل ہوا۔ اس کی نظریں ساکت ہوئی تھی۔ وائٹ کلر کی شیروانی میں کلا لگائے وہ واقعی بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ دوسری طرف ابراہیم بھی یک ٹک جویریہ کو دیکھنے میں مگن تھا۔ کتنے سال انتظار کیا تھا نا اس نے اس وجود کا، آج وہ وجود اس کا تھا۔ اللہ نے اس کی تمام دعاؤں کو قبول کر لیا تھا اور اسے اس کی جویریہ دے دی تھی۔ اس کی آنکھیں خوشی کے مارے بار بار بھیگ رہی تھی۔ جویریہ شرماتے ہوئی نظریں جھکا گئی تھی۔ اس کی اس ادا پر نثار ہوتے ابراہیم چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا بیڈ کی طرف بڑھا۔ وہ آہستگی سے جویریہ کے برابر بیٹھا تھا،
جو اب گھبرا کر اپنی انگلیاں مڑوڑ رہی تھی۔ یہ دیکھتے ہوئے کھل کر مسکرایا۔ آج تک تمہیں جویریہ عادت نہیں گئی، جب تم شرماتی ہو تو تم اپنی انگلیاں مڑوڑتی ہو۔ اسے آج سے کئی سال پہلے کی وہ بات یاد آئی تھی جب اس نے جویریہ سے اظہار محبت کیا تھا۔ تب بھی تو جویریہ یوں ہی انگلیاں مڑوڑ رہی تھی۔ جویریہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ کو اب تک یاد ہے؟ مجھے وہ سب یاد ہے سمجھو۔ ان 15 سال کے بعد میں آج کھل کر جیا ہوں۔ ان 15 سالوں کے بعد میں آج خوش ہوا ہوں، کیونکہ آج میری زندگی میں جان میرے ساتھ ہے۔ وہ محبت سے جویریہ کے ہاتھ پہ بیش قیمت انگوٹھی پہناتے ہوئے بولا۔ جویریہ محبت سے اس انگوٹھی کو دیکھ رہی تھی۔ بہت پیاری ہے، تم سے کم۔ وہ شرما کر نظر جھکا گئی۔ وہ آہستگی سے جویریہ کے بالکل پاس آ گیا۔ جویریہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ جویریہ، وہ بھاری آواز میں جویریہ کو پکار گیا۔ جی؟ وہ آنے والے لمحوں سے گھبرا رہی تھی۔ وہ محبت سے اس کی پیشانی چوم گیا۔ جویریہ نے کپکپاتے ہوئے ہاتھوں سے اس کا کالر پکڑا تھا۔ اب وہ آہستہ آہستہ اس کی دونوں آنکھوں کو چوم رہا تھا۔ سس ابراہیم پلیز۔ اب ابراہیم محبت سے اس کے عارض کو چوم رہا تھا جو دہک کر انار ہو رہے تھے۔ وہ محبت سے جویریہ کے لپسٹک لگے ہونٹوں پر جھکا اور وہاں اپنی شدت برسانے لگا۔ جویریہ محبت سے اس کے گردن پر ہاتھ باندھے اس کے لبوں سے اپنی لبوں کو جوڑے اس کی شدت میں اس کا ساتھ دینے لگی۔ دونوں کی آنکھیں آنے والے وقتوں کا سوچ کر خمار سے بند تھیں۔ وہ دونوں پوری شدت سے ایک دوسرے کے لبوں پر جھکے ایک دوسرے کی سانسوں سے کھیل رہے تھے۔ کافی دیر بعد ایک دوسرے کی سانسیں گھونٹ کر جب ابراہیم کو احساس ہوا کہ اب جویریہ کی سانسیں بند ہو رہی ہیں تو وہ سرخ آنکھوں سے دور ہوا تھا۔ جویریہ گہرے گہرے سانس لیتے خود کو نارمل کرنے لگی تھی۔ اپنی کارکردگی پر جویریہ کا چہرہ تپ کر سرخ ہو رہا تھا۔ ابراہیم اسے شرماتا دیکھ کر قہقہہ لگا کر ہنس دیا تھا۔ ذرا شرمانے کی کیا بات ہے جویریہ، تمہارا شوہر ہو، میرے ساتھ کر سکتی ہو یہ سب، اس میں اتنی شرمانے والی کیا بات ہے؟ اس کے اس طرح کہنے پر جویریہ اور شرم سے دھوری ہوئی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے بہت نرمی سے جویریہ کی جویلری اتارنے لگا۔ جویریہ شرم سے سرخ ہوتی نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ تمام جویلری اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے جویریہ کو نرمی سے لٹا گیا تھا، خود اس کے اوپر آتے ہوئے شدت سے جویریہ کے لبوں پر جھکا تھا۔ اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں دباتے ان پر اپنی شدت دکھانے لگا۔ جویریہ بھی آنکھیں بند کرے اس کی شدت میں اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ کافی دیر وہ دونوں شدت سے ایک دوسرے کے لبوں سے لپٹے رہے تھے۔ ابراہیم پیچھے ہوتے اب خمار وہی نظروں سے جویریہ کے لبوں کو دیکھ رہا تھا جن کی سرخی وہ مکمل چرا چکا تھا۔ جویریہ بھی شرمائی گھبرائی نظروں سے ابراہیم کو تک رہی تھی۔ اب وہ آہستہ آہستہ اپنی شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا۔ جویریہ کا دل دھڑک دھڑک کر قیامت کر رہا تھا۔ شرٹ اور سینڈو اتار کر زمین پر پھینکتے ہوئے اس کی گردن پر پاگلوں کی طرح اپنے لب رکھنے لگا۔ 15 سال بعد اس کی محبت اسے ملی تھی، اس کی ہو کر ملی تھی، اتنی شدت دکھانا تو بنتی تھی نا۔ وہ اب آہستہ سے اس کی گردن پر اپنے دانت کاٹنے لگا۔ اب گردن پر محبت سے لب رکھتے وہ پیچھے ہوا تھا، گردن پر اپنی شدت کے نشان دیکھتے۔ ابراہیم کی آنکھیں اور خمار آلود ہوئی تھیں۔ پاگل کر دو گی جویریہ مجھے تم، اتنی پیاری ہو تمہیں اتنا پیارا نہیں ہونا چاہیے تھا، اب تمہارا پیارا ہونا تمہارے لیے مشکل کر لے گا۔ وہ اس مسکراتے ہوئے جویریہ کو آنکھ مار گیا۔ جویریہ شرم سے دھوری ہوتی تکیہ اپنے منہ پر رکھ گئی۔ 15 سال تڑپایا تم نے جویریہ مجھے، اب تھوڑا تمہیں بھی تڑپنا ہوگا۔ وہ معنی خیز انداز میں جویریہ کو آنکھ مار گیا۔ تو کیا آپ اکیلے تڑپے ہیں؟ میں نہیں تڑپی۔ وہ ناراض نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کی ناراضگی دیکھتے ابراہیم قہقہہ لگا کر ہنستے تکیے پر لیٹا گیا۔ اگلے ہی پل جویریہ اسے لیٹتے دیکھ کر منہ بنا کر سائڈ پر ہو گئی۔ اگلے ہی پل وہ اپنی تمام شرم کو سائڈ پر رکھتی اپنا لہنگا سنبھالتی ابراہیم کے اوپر آ کر بیٹھی تھی۔ ابراہیم اسے اپنے اوپر بیٹھے دیکھ کر اب خمار بھری نظروں سے جویریہ کو دیکھ رہا تھا۔ اگلے ہی پل جویریہ اس کے لبوں پر جھکتی تیزی سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں پہ دباتی اپنی شدت برسانے لگی۔ ابراہیم بھی اس کے بالوں کو گدی سے جکڑ کر اس کی شدت میں اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ اچھی خاصی ڈیپ کس کر کے جویریہ پیچھے ہوئی تھی۔ ابراہیم اسے سرخ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میری جان، کیوں میرا دل دھڑکانے پر تلی ہوئی ہو؟ پہلے ہی اتنا دھڑک رہا ہے، جب تم ایسی حرکتیں کر رہی ہو نا تو یہ دل اور عشق پاگل ہو رہا ہے تمہارے۔ وہ خمار بھرے لہجے میں جویریہ سے بولا۔ جویریہ اس کو گھورتی اس کے سینے پر جھکتی جگہ جگہ اپنے دانت گھاڑنے لگی۔ ابراہیم دانت پر دانت جمائے اپنے سینے پر اس کے دانتوں کی محسوس کر رہا تھا۔ اسے بے حد سکون مل رہا تھا۔ کافی نشان بنا کر جویریہ پیچھے ہوئی تھی۔ میری کہی گئی بات کا بدلہ بہت اچھے سے لیا ہے میری شیرنی نے۔
مجھے تو پتا ہی نہیں تھا میری جویریہ اتنی بڑی شیرنی ہے۔ اب وہ آہستگی سے دوبارہ اس کو تکیے پر لٹا دے اس کی پیشانی کو نرمی سے چوم گیا۔ جویریہ نے آنکھیں بند کر کے اس کا لمس محسوس کیا تھا۔ اجازت ہے میری جان، میں 8 سے 15 سال پہلے ہی آپ کو تن من دھن سب سوچ چکی تھی۔ بہت محبت کرتی ہوں ابراہیم آپ سے، نہیں رہ سکتی آپ کے بغیر۔ وہ اس کے اظہار پر کھول کر مسکرایا تھا۔ میں بھی نہیں رہ سکتا اپنی جان کے بغیر۔ اجازت ہے؟ وہ دھیمی لہجے میں سر ہلا کر اسے اجازت دے گئی تھی۔ وہ گھٹا بن کر اس پر چھایا تھا۔ ساری رات وہ ٹوٹ کر اس پر برسا تھا۔ دونوں نے اپنے آپ کو پا لیا تھا۔ کئی سالوں کی قربانی دینے کے بعد اس کہانی کا انجام بے حد خوبصورت ہوا تھا۔ ابراہیم مسکراتے ہوئے اپنی باہوں میں سوئی جویریہ کو دیکھ رہا تھا، جسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اس نے سونے دیا تھا۔ وہ محبت سے اس کی پیشانی پر لب رکھتا آنکھیں موند گیا تھا۔ آنکھوں کی روشنی پڑنے کے تحت جویریہ کی آنکھ کھلی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنے بے حد قریب لیٹے ہوئے ابراہیم کو دیکھا، جو گہری نیند سو رہا تھا۔ اس کی گہری ہوتی سانسوں سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ کتنی گہری نیند میں ہے۔ جویریہ نے محبت اس کے بکھرے بال سنگارے تھے، پھر وہ آہستگی سے اٹھتے ابراہیم کی پیشانی چوم گئی۔ محبت سے اس کے سینے پر چھپتے اپنے دیے گئے نشان پر زبان پھیرتے پیچھے ہوئی۔ وہ بیڈ سے اترنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ بیڈ سے نیچے اترتی، ابراہیم اسے دوبارہ بیڈ پر کھینچ چکا تھا۔ وہ اپنا بیلنس برقرار نہ رکھ پائی اور سیدھا ابراہیم کے اوپر جا گری۔ ابراہیم اسے خمار آلود نظروں سے گھور رہا تھا۔ میرا موڈ بنا کر کہاں جانے کا پروگرام ہے میری جان؟ کیا آپ اٹھے ہوئے تھے؟ وہ گھبراتے ہوئے اب اس سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں میری جان، میں تو سو رہا تھا۔ یہ تمہارے اتنے خوبصورت ہونٹوں کی راحت سے میری آنکھیں کھل گئی۔ اس کے بعد جو تم نے کیا مجھے وہ یاد ہے۔ وہ ہنستے ہوئے آنکھ مار گیا۔ وہ اسے گھورتے ہوئے اس کے سینے پر مکہ مارتی پیچھے ہٹی۔ اچھا بٹے، باہر چلنا ہے، سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ اسے کہتی بیڈ سے اترنے لگی تو دوبارہ سے اپنے اوپر کھینچ چکا تھا۔ اس کے گھنے بال ابراہیم کے منہ پر آ کر گرے۔ ان کی خوشبو کو محسوس کر کے اس کی سانسیں بھاری ہوئی تھی۔ کہا نا میری جان، موڈ ہے میرا، کتنا بھی ٹائم کیوں نہ ہو جائے، ابھی تو میں تمہیں نہیں چھوڑنے والا۔ وہ کہتے ہوئے اس کے گلابی لبوں کو اپنی لبوں میں جکڑ گیا۔ وہ شدت سے اس کے لبوں کو جکڑے اس کی سانسیں کھینچ رہا تھا۔ جویریہ بھی اس کی گردن پر ہاتھ باندھے اس کی شدت میں اس کا ساتھ دینے لگی۔ دونوں ایک دوسرے میں کھوئے شدت سے ایک دوسرے کی سانسیں پی رہے تھے۔ دونوں ایک دوسرے میں کھوئے شدت سے ایک دوسرے کی سانسیں پی رہے تھے۔ کافی دیر ایک دوسرے کی لبوں سے لپٹے رہنے کے بعد ابراہیم پیچھے ہوا۔ اس کا پیچھے ہونا جویریہ سے برداشت نہ ہوا۔ وہ اسی تکیے پر پٹکتی اس کے اوپر آتے ہوئے اس کے لبوں کو اپنے دانتوں میں جکڑ چکی تھی۔ کافی دیر اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی آشنائی دے کر وہ گہرے سانس لیتی پیچھے ہوئی۔ ابراہیم اسے مسکراتی نظروں سے گھور رہا تھا۔ چلیے؟ جویریہ نے اس سے پوچھا۔ اس کی بات سنتا ابراہیم اسے تکیے پر پٹکتا خود اس کے اوپر آیا تھا۔ پہلے ہی کہا تھا میری جان، میرا موڈ ہے، میں تمہیں ابھی تو جانے نہیں دوں گا، اور یہ سب کر کر تم اور میرے جذبوں پر آگ لگا چکی ہو۔ وہ بھاری آواز میں جویریہ سے بولتے اس کی گردن پر جھکتا دہکتے ہوئے لب رکھنے لگا۔ جویریہ نے اس کی پشت پر اپنے ناخن کھوئے۔ وہ پاگلوں کی طرح اس کی گردن پر جھکتا ہر جگہ اپنا لمس رکھ رہا تھا۔ جویریہ گہرے سانس لیتی، اس کے بال مٹھیوں میں جکڑتے، اس کا چہرہ اوپر کرتے، اپنے لب اس کے لبوں پہ دباتی، اس کی سانسیں پینے لگی۔ وہ دونوں پاگلوں کی طرح ایک دوسرے کے لبوں سے الجھے ایک دوسرے کی سانسیں پی رہے تھے۔ جویریہ کی سانسیں رکتے دیکھ کر ابراہیم پیچھے ہوا۔ وہ گہری سانس لیتی سرخ نظروں سے ابراہیم کو گھور رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے جویریہ اپنی سانسیں درست کرتی ہوئی اٹھی اور ابراہیم کی شرٹ کی بٹن کھولنے لگی۔ ابراہیم گہری سرخ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ لڑکی اس کے جذبوں میں اور آگ لگاتی جا رہی تھی۔ اس کی شرٹ اتار کر زمین پر پھینکتے اب وہ اس کی سینڈ اتار رہی تھی۔ ابراہیم بھاری ہوتی سانسوں سے جویریہ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی سینڈ اتار کر زمین پر پھینکتے وہ پاگلوں کی طرح اس کی گردن پر لب رکھنے لگی۔ ابراہیم اس کے بالوں کو گدی سے جکڑتا اس کا چہرہ اوپر کرتے اپنی مخمور نگاہوں کو اس کی سرخ آنکھوں پر گاڑ گیا۔ وہ گہرے سانس لیتی اسے تک رہی تھی۔ اس کی گہری ہوتی سانسوں کو محسوس کرتے ابراہیم نے اس کے بال چھوڑے۔ اگلے ہی لمحے جویریہ اس کے تکیے پر دھکا دیتے اس کے اوپر آئی۔ جویریہ نے اسے سرخ نظروں سے گھورتے اس کے سینے پر جھکی، جگہ جگہ دانت کاٹنے لگی۔ وہ سکون سے آنکھیں موندے لیٹا رہا۔ اسے بے حد سکون مل رہا تھا۔ وہ اس کے سینے پر جاں بجا اپنے دانتوں کے نشان بنا کر پیچھے ہوئی۔ ابراہیم اسے خمار آلود نظروں سے گھور رہا تھا۔ اب وہ دوبارہ اس کے سینے پر جھکی نشانوں پر اپنی زبان کا گیلا لمس رکھنے لگی۔ ابراہیم آنکھیں بند کیے گہری سانس لے رہا تھا۔ وہ اس کے اوپر سے اٹھتی ابراہیم کو دیکھ رہی تھی۔
اگلے ہی لمحے ابراہیم نے اوپر سے نیچے تک جمیلہ کو دیکھا۔ وہ اس کی سیاہ کلر کی شرٹ میں بے حد کھل رہی تھی۔ وہ گہری نظروں سے اوپر سے نیچے تک گھور رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ کھڑے ہوتے جمیلہ کو بے لباس کرتے بیڈ پر پھینک دیا۔ اب وہ خود کو بے لباس کرتے سے اس کے اوپر آیا۔ نہیں ابراہیم پلیز۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ مارتے سے پیچھے کرنے لگی۔ وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی آہنی ہاتھوں کی گرفت میں جکڑے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں چپٹتے اس کی چیخیں کھول دیا۔ دونوں کی سانسیں بھاری ہوئی تھیں۔ جمیلہ کافی دیر تک اس کی شدتیں سہتی رہی۔ اپنی من مانی کر کے پیچھے ہوتی ابراہیم اب اسے مسکراتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جمیلہ اسے ناراض نظروں سے گھور رہی تھی۔ بہت برے ہیں آپ۔ اچھا میں برا ہوں؟ اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا۔ اس کے سینے کا حال دیکھ کر جمیلہ بلش ہوتی نظروں سے جھکا گئی۔ وہ اسے کھینچ کر اپنے سینے پر پھینک چکا تھا۔ میرا سکون ہو تم جمیلہ۔ اگر تم میرے وجود سے نکال دیا جائے تو میں قسم کھاتا ہوں ابراہیم خان کے اندر اس کا اب کچھ نہیں بچے گا۔ میرے جسم میں روح بن کر دوڑتی ہو تم۔ وہ کہتے ہوئے اس کے گھنے بالوں میں اپنے لب رکھ گیا۔ جمیلہ نے اس کے ہسان میں سکون سے آنکھیں موند لی تھیں۔ ڈیئر ریڈرز، یہ تھا آج کا ہمارا مزیدار اور انٹرسٹنگ ناول، اور اسی طرح کے انٹرسٹنگ اینڈ رومانٹک ناول سننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔